ماشاء الله لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. الصلاة والسلام على خير خلقه أشرف الأنبياء والمرسلين أبي الزهراء أبي القاسم محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين المعصومين. أما بعد فقد قال الله تبارك وتعالى في محكم كتابه المجيد وفرقانه الحميد وهو أصدق الصادقين. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. اللهم انطقني بالهدى والهمني بالتقوى. اللهم اجرينا بالحكمة عن قلبي في لساني. اللهم كل وليك الحجة بن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل ساعة وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا حتى تسكنه أرضك توا وتمتعه فيها طويلا. بسم الله الرحمن الرحيم. ونريد أن نمن على الذين استضعفوا في الأرض ونجعلهم الأئمة ونجعلهم على الوارثين. قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم إن الحسين مصباح الهدى وسفينة النجاة. صلوات بر محمد. بہت ہی قابل صد احترام میرے بزرگان برادران علماء کرام، خصوصاً میرے بانیان مجلس میرے بھائی نظر عباس صاحب، آپ سب مومنین کا میں مشکور و ممنون ہوں کہ آپ یاد کرتے ہیں ہم جیسے طالب علموں کو. ہماری دعا ہے کہ خالق کائنات آپ کو ہمیشہ دینی علوم رکھنے والے علماء سے اور دینداروں سے محبت رکھنے کی توفیق عطا فرمائے. اور یہی نجات ہے، یہی حاصل ہے. مجھے حکم ہوا ہے کہ ابھی کچھ دن پہلے ہی امیر عباس محمد رزاق جو رحلت فرما گئے، اور اس مسجد و امام بارگاہ کے بانی مرحومین، ان سب کے لیے، میرے والدین کے لیے، یہاں بیٹھے ہوئے تمام مومنین کے مرحومین کے لیے سورہ فاتحہ تلاوت فرمائے. اللهم اغفر للمؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات. اللهم بيننا بالخيرات إنك مجيب الدعوات إنك على كل شيء قدير. رب ارحمهما كما ربياني صغيرا. صلوات بر محمد وآل محمد. احساس ہے مجھے آپ کی تھکاوٹ کا، خستگی کا. یہ وقت ایسا ہے کہ میرے بزرگان کافی میری نگاہوں کے سامنے ہے، آرام کا وقت ہوتا ہے، لیکن ذکر مجلس حسین کی جو لذت ہے وہ دنیا کا آرام نہیں دیکھتی ہے، بلکہ وہ بندہ تلاش کرتا ہے کہ یہ ذکر کہاں ہو رہا ہے. اور یہ ایک ایسا تبرک ہے کہ دنیا ختم ہو جائے گی، یہ ذکر ختم نہیں ہوگا. کسی نے پوچھا کہ یہ راستہ کدھر کو جاتا ہے؟ انہوں نے کہا راستہ یہیں رہتا ہے، گزرنے والے چلے جاتے ہیں، ہم نے چلے جانا ہے، لیکن یہ راستہ، یہ دنیا، یہ ذکر یہیں رہنا ہے. ابھی میرے نوجوان میرے برادر ماشاءاللہ لڈیال سے پڑھے ہوئے محی الدین کاظم کے میرے سید ہمارا
بھائی پڑھ رہا تھا، شکر ادا کریں کہ خالق کائنات نے ہمیں ایک ایسا مکتب دیا ہے کہ جس مکتب پہ جتنا فخر کرو کم ہے. ہمارا کمی ہمارے میں ہو سکتی ہے، ہمارے اماموں میں نہیں ہے، ہمارے رہبروں میں نہیں ہے، ہمارے ان ہستیوں میں نہیں ہے. جیسے ابھی آپ کو وہ بیان کر گئے کہ وہ امام صرف جن و انس کا نہیں ہے بلکہ جانوروں پرندوں کو بھی جو زبان سمجھ کے انہی کی زبان میں جواب دے، وہ مکتب اہل بیت کے امام ہے. تو آج کی اس بابرکت سالانہ مجلس میں میرے مولانا صاحب تشریف فرمائیں. ہمارا تعلق گلگت بلتستان سے، اسی ذرا پہاڑاں دے پاس سے رہن والے ہیں. سانو ٹھنڈ کوئی نہیں لگتی تے گرمی بڑی لگتی ہے. تے ان ماشاءاللہ تہاڈی خدمت چ حاضر نے. ماشاءاللہ مجھے بھی کوئی، میرے والد صاحب کو بھی 40-50 سال گجرات میں رہتے ہوئے ہوا ہے. تو بھائی نظر عباس جو ہے، ہم جس وقت جوان تھے 80، 81، 82 میں ہم نے بڑا کام کیا ہے یسو کے لیے. تو وہ جذبہ جوانی ہے کہ وہ مجھے ڈھونڈ کے نکالتے ہیں. تو ماشاءاللہ وہ خود بھی جذبے والے ہیں. میں نے پتہ لگا کہ یہ مسجد، یہ امام بارگاہ میں بھی بڑی ان کی کاوشیں ہیں. خدا ان کی توفیقات میں برکت عطا فرمائے. اور جو بندہ جوانی میں، شروع جوانی میں اگر اس کی زندگی دینداروں کے ساتھ گزر جائے، اس سے بڑا خوش قسمت ہی کوئی نہیں ہے. چونکہ مولا فرماتے کہ روز قیامت جو سوال کیا جائے گا اس میں سے یہ ہوگا زندگی کہاں گزاری، دوسرا سوال ہوگا جوانی کہاں گزاری. حتیٰ کہ زندگی میں ہی جوانی ہے نہیں، جوانی کدھر گزاری ہے. تو جو جوانی میں جس کو مکتب مل جائے، عالم مل جائے، راہ مل جائے، تو وہ خوش قسمت ترین انسان ہے. آپ پالنے والے کریم میرے نظر بھائی کو، ان کے بھائیوں، ان کے بھانجوں کو، ان کی اولاد کو اس راہ پر قائم رہنے کی توفیق عطا فرمائے. آج کا جو گفتگو کا موضوع میں نے آپ کی خدمت میں عرض کرنا ہے وہ اتنا اہم ہے کہ ہم کو نماز سے، عبادت سے بھی زیادہ اہم ہے یہ موضوع. وہ کیا؟ معرفت امام زمانہ. تو جو ہاتھ میرے اور آپ کو امام زمانہ کی معرفت، کہ جس امام کی معیت میں، ان کے دور امامت میں میں زندگی بسر کر رہا ہوں، مجھے علم ہونا چاہیے کہ میرا امام کیسا ہے، میرا امام کیا چاہتا ہے، امام ہم سے کیا تقاضا کرتے ہیں، ہم کر کیا رہے ہیں، امام ہمیں کیا دیکھنا چاہتے ہیں. تو مختصر سے وقت میں ایک طالب علمانہ گفتگو عرض کرنا چاہ رہا ہوں. ایک دفعہ تھکن شکن صلوات پڑھوں تو گفتگو شروع کروں. سورہ قصص کی آیت نمبر 5 کو تلاوت کا شرف حاصل ہوا. وَنُرِيدُ أَن نَّمُنَّ عَلَى الَّذِينَ اسْتُضْعِفُوا فِي الْأَرْضِ. ایک ہوتا ہے اریدو، ایک ہوتا ہے نوریدو. یہ آغا صاحب تشریف فرمائے، اس کا کہتا ہے ہمارا ارادہ ہے. تو جو ہاتھ ایاک نعبد و ایاک نستعین، اصل بتا استعین، اعبد بے عبادت، ہم تیری عبادت کرتے. ہم تو اس سے میں یہ لفظ ہم میں ایسا لگتا ہے کہ اللہ پنجتن کو ساتھ رکھنا چاہتا ہے. ہم ہمارا ارادہ یہ ہے. وَنُرِيدُ أَن نَّمُنَّ، اللہ فرما رہا کہ ہمارا ارادہ یہ ہے. کیا ارادہ میرے اللہ؟ ہم نے پہلے بھی تیرے ارادے دیکھے ہیں. تو انما یرید اللہ کہے تو سب کے سب یطہرکم تطہیرا ہے. توجہ ہے نا. آل محمد کو پاک کرنے کا ارادہ الیاس قادری کا نہیں ہے، اللہ کا ہے. نہیں توجہ فرمایا. میں نال نال لے کے جانا تو انہوں. وہ جو کہتا ہے کہ وضو نہیں تھا، نماز نہیں تھی، بابا روپ دھار کے لوگوں کو دھوکہ دینا اور بات ہے، معرفت حاصل کر کے سلمان بننا اور بات ہے.
جو دنیا نو ٹھگ لائے آج، جو دنیا نو فراڈ لائے آج، داڑھی اتنی رکھو، اچھا خود تیمم سکھاتا ہے، خود وضو سکھاتا ہے، خود کھیرے کھانے کے ادب سکھاتا ہے. آل محمد کے در سے ہٹو گے جتنا عزت پاؤ گے اتنا ذلیل ہوگے. توجہ تو پتہ ہی کیوں نہیں ہے آل محمد کو ارادہ خدا کا ہے. توجہ ہے، توجہ میرے نال چلتے پہ ہو نہ ٹوٹتے پہ ہو. انما یرید اللہ لیذھب عنکم الرجس. جب خدا کا ارادہ ہے میں کسی ناپاک چیز کو پاک کرنا چاہوں تو اللہ کے نام سے بسم اللہ کہہ کے پاک کرتا ہوں. میں نجاست کو اللہ کے نام سے پاک کرتا ہوں تو جس کو اللہ پاک کرے، بڑی مہربانی، بڑی مہربانی ہے. توجہ، تو جس کو اللہ پاک کرے تو کیا جانے کہ وہ پاکی کیا ہے. تم کیا جانو کہ آج تمہارے رجس تمہارے قریب بھی نہیں. ٹھیک ہے نا. وہ ایک مولوی رضوی گزرا ہے بڑا، وہ تے بڑیاں گلا کرتا ہے، وہ شریف یہ شریف پتہ نہیں بس ملک نو لے بھی شریف ہی گئے نے. دو چیزوں سے منع کیا ہے، دو چیزوں سے منع کیا اس لیے کہ ہماری نجاست و طہارت اور ہے، ان کی نجاست و طہارت اور ہے. ساڑی سمجھ تو بارے تو جو آئے کعبے سے، کوئی تھا اندر نہلوانے والا، کوئی تھا اندر غسل دینے والا، تو جو تمہیں پہلے کی نہ سمجھ آئی ہو آخری کی کیا سمجھ آئے گی. روکا گیا ہے ہم سے جڑی شاید جنی تو آنو دیتی ہے انی لو، ودو گے تو شیطان ہو جاؤ گے، مردود ہو جاؤ گے. جتنا ظرف ہے وہ نہیں لو. ارادہ جب خدا کا ہے وہ پاک کرے تو بتاؤ کیسے پاک ہوگے. جن کے نام لینے سے نجاست پاک ہو جائے اور جو خدا پاک کرے تم اس کے بارے میں کیا جانو. سب سے بڑا المیہ یہ ہے کہ تم نے مصطفیٰ کو اپنے جیسا سمجھا ہے. جب جیسا سمجھو گے تو ایسا ہوگا. آؤ ہمارے آل محمد کے در پہ آؤ تو تمہیں بتائیں. اللہ فرما رہے ہیں وَنُرِيدُ أَن نَّمُنَّ عَلَى الَّذِينَ اسْتُضْعِفُوا فِي الْأَرْضِ. ہمارا ارادہ یہ ہے کہ ہم زمین پہ جو کمزور ہوئے، غریب ہوئے، پنجابی جی کہنا جڑے ماڑے ہوئے، جڑے غریب ہوئے، جڑے مسکین ہوئے، نستضعف فی الارض اسی سے مستضعف ہے، کمزور، غریب، مسکین، جنہیں تو پیران چی جتیاں کوئی نہیں، اچھا لباس کوئی نہیں، اچھا مکان کوئی نہیں، زندگی بڑی سادہ سی ہے. اللہ فرما رہا ہمارا ارادہ یہ ہے کہ جن کو زمین پہ کمزور بنایا گیا ہے وَنَجْعَلَهُمْ أَئِمَّةً، ہم انہی کو ائمہ بنائیں گے. ہائے 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 ہائے، ہم انہی کو امام بنائیں گے. وَنَجْعَلَهُمْ عَلَى الْوَارِثِينَ، اور ہم انہی کو اس زمین کا وارث بنائیں گے. بھئی توجہات ہے نا کہ جس کو تو کچھ نہیں سمجھتا نا اللہ انہی کو امام بنا رہا. کچھ نہیں سمجھا تھا نمرود نے ابراہیم کو، کچھ نہیں سی سمجھا. تو جو اللہ کا نمائندہ ہوتا ہے نا وہ دی پاوری بڑی ہوندی. سارے بتوں کو توڑ کے بڑے بت کے کندھے پہ کلاڑی رکھی. انہوں نے کہا کن نے مارے ہیں؟ تو کہا ایک جوان سا لڑکا ہے جو ہمارے بتوں کے خلاف، پکڑ لو اسے. پکڑ کے کہا اے ابراہیم ان کو تو نے مارا ہے. دیکھو خدا کے نمائندے کا طاقت دیکھو، پاور دیکھو، گفتگو دیکھو، دلیل دیکھو. کیا کہا؟
تم نے مارا ہمارے ان کو؟ کہا اس سے پوچھ لو، اے جدے میں کلاڑی تونتے رکھی ہے دیکھو لو پوچھو نا۔ اس نے کہا یہ تو بتا ہی نہیں سکتا۔ تو ابراہیم نے کہا جو بتا نہ سکے اپنے جیسوں کو بچا نہ سکے، صدقے حیدری، اور جو بتا نہ سکے، جو بچا نہ سکے، جڑا پج نہ سکے، وہ کس کو بنایا تم نے خدا؟ کس کو تم نے خدا بنایا؟ یہ کوئی خدا ہے؟ تو کہا نہیں۔ نمرود نے کہا سن ابراہیم، یہ ہمارا بزنس ہے، اور ہمارے بزرگ علماء فرماتے آج بھی کاروبار ہے۔ ہاں، جنہوں نے بنائے نا بت، ان کے کاروبار چلتے ہیں، کوئی بڑا بت، کوئی چھوٹا بت، کوئی حلوے والا، کوئی آٹے والا، کوئی سونے والا، کوئی چاندی والا۔ اب بھی بت ہے، ابھی بھی آپ آنکھیں کھول کے دیکھیں تو ہر ایک نے اپنا بت ہی بنایا ہوا ہے۔ خدائی نمائندہ، میں بڑی دور لے کے جانا ہے آپ کو، خدائی نمائندہ جب ہوتا ہے تو اس کے دل میں ایک ہی خوف ہوتا ہے، وہ خوف خدا ہے، وہ نمائندہ خدا ہے۔ جب نمائندہ خدا آتا ہے تو وہ یہ نہیں دیکھتا۔ اب نمرود اور فرعون وہ نہیں ہے جس نے کہا کہ ہم نبی ہیں، انہوں نے تو خدائی کا دعویٰ کیا ہے، ہم الہ ہیں، ہم خدا ہیں۔ موسیٰ نے بھی ایک دفعہ اللہ سے کہا اے اللہ، اے جڑا فرعون آیا ہی نا، ایک میرے مقابلے تے نہیں آیا، یہ تے تواڈے مقابلے سے آیا، اس کو مارو، ختم کرو۔ یہ کہتا ہے میں الہ ہوں، میں خدا ہوں۔ جواب میرے رب بڑا پیارا دیتا، میرا اللہ کہتا اے موسیٰ، اگر فرعون بندگی بھول گیا ہے، میں رب ہونا تو نہیں بھولا ہونا، میں رب ہونا نہیں بھولا۔ وہ اپنا آپ بھول گیا ہے، لیکن میں رب اس سے راضی ہے جو رب کو ایسے مانے جیسے مصطفیٰ نے مانا ہے، جیسے میرے مولا علی نے مانا۔ توجہ، اللہ سب کو رزق دیتا ہے، لیکن کسی کو رزق دے کے خود راضی ہو یا نہ ہو تب بھی رزق دیتا ہے، اس سے راضی ہوتا ہے جو رزق لینے کے بعد اس کا شکر ادا کرے۔ خالق اس سے راضی، توجہ فرمایا نا۔ تو خدا بند کریم کے نمائندوں کو اب آدم سے لے کر ابراہیم سے لے کر موسیٰ سے لے کر اب لے کے آئندہ تک آئے کہ جس وقت آپ کو یہ پتہ لگے کہ اللہ نے یہ وعدہ کیا ہے لقد من اللہ علی المؤمنین، کہا اے مومنو تم پہ میری منت ہے، میں نے تم پہ بڑا احسان کیا ہے کہ تم کو میں نے مصطفیٰ جیسا نبی دے دیا ہے۔ ہائے 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 ہائے، اے ادا احسان ہے، اس کا احسان ہے کہ جس نے ہمیں مصطفیٰ جیسا نبی دے دیا ہے۔ آج جب یہ مجلس میں پڑھ رہا ہوں، اے میری چٹیاں داڑیاں آنے میرے بزرگاں کو لو پوچھو کہ جو مصطفیٰ کی امت نے کیا ہے کسی کی امت نے کیا ہی نہیں۔ اے جننے کے 80 پیڑے ہیں نا، اس کے نبیوں کے زمانے میں کسی نے یہ گناہ سوچا بھی نہیں ہوگا۔ لقد من اللہ، اللہ نے کہا میں تم پہ منت گزارتا ہوں، میں نے تم پہ احسان کیا کہ تم کو میں نے امت محمدی میں قرار دیا۔ میرا اور آپ کا فخر یہ ہے کہ ہمارا نبی مصطفیٰ ہے۔ اور یاد رکھیے گا، اللہ اکبر، یہ جملہ میرے ذہن میں آیا، ماشاءاللہ بڑا پیارا مجمع میری نگاہوں کے سامنے ہے۔ اللہ پاکستان کے سارے مجمع ایسے ہی ہوں جیسے ہمارے یہاں کڑائی کے مومنین ہے۔ خالق کائنات بڑا لطف آتا ہے مجلس پڑھنے میں، ہون تے دوجی تھا مانتے اسی مجلس پڑھ دیں ڈر جانے، میں تو کوئی بچ میں کھلو کے کہ نہیں میں پڑھتا نماز ہوئے۔ ایک دفعہ میں مجلس پڑھ رہا تو میں نے کہا علی کو رب نہیں کہو، علی کو اللہ نہیں کہو، علی کو مولا کہو، علی کو پہلا یہ اوہ بچو کھلو کے 5-6 کڑے ہیں آلے جناب پہلے، اوہ مولوی تو کتھوں آیا ہوئے، اوہ اسی علی نو اللہ مننے ہم مان لے۔ میں کہا تو علی نو اللہ مان، کچھ بندے اللہ نو بھی نہیں مانتے تھے، کی ہو گیا اللہ اللہ نہیں رہا، بڑا مشکل ماحول ہو گیا ہے۔ لیکن آپ کا یہ ان کی محنتیں ہیں، آپ بزرگوں کی محنتیں ہیں، خدا اس گاؤں کو، اس علاقے کو اور
دینی علوم اور اطاعت آل محمد کی توفیق عطا فرمائے۔ گفتگو کو میں یہاں لے کے آپ کی خدمت میں عرض کر رہا ہوں کہ روز محشر ہر ایک کہے گا الہی نفسی نفسی نفسی، میں ماں بھی چھوڑ دے بیٹے کو، باپ بھی چھوڑ دے اولاد کو، جاؤ جاؤ اتھے دنیا چی ایسی اتھے کوئی شاہ نہیں رہنی۔ میں ایک جملہ کہتا جب وہاں نفسا نفسی ہوگی تو مرنے سے پہلے کوئی اپنی بھی تیاری کر لو، کچھ اپنا بھی کر لو نا، کہ جو تو نہ پتر کام آنا ہے نہ پیو کام آنا ہے نہ بیوی نے، تو کچھ ایسا کام کرو کہ جو عمل کام آ جائے۔ لیکن میں میرے نبی کے ایک جملہ کہنا چاہ رہا ہوں، 1,24,000 پیغمبر میں سے سوائے میرے نبی کے ہر کوئی کہہ رہا ہوگا الہی نفسی الہی نفسی الہی نفسی، خداوندہ میں مجھے بخش دے۔ مجھے ایک نبی ہوگا جس کے زبان پہ نفسی نہیں ہوگا، وہ کہہ رہا ہوگا الہی امتی امتی۔ اے میرے اللہ، جس کو اپنا نہیں، اللہ میری امت کو میری امت کو میری۔ اور حضرت عائشہ فرماتی ہیں میں نے دیکھا میرا نبی آدھی رات کے اٹھ کے تو چلے، میں سمجھے کہاں گئے، توجہات ہے بیویوں کو ہوتا ہی ہے نا، تو میں نے دیکھا میرا مصطفیٰ رو رو کے کہہ رہا تھا الہی لا تکلی طرفت عین ابدا، مجھے ایک لحظہ اپنے سے جدا نہ کرنا۔ آئے ہائے ہائے، دعائے کمیل کا جملہ کیا کہ خدا بندہ مجھے ایک لحظہ اپنے سے جدا نہ کرنا، ساری دنیا میری ہو جائے تو چھوڑ دے میرا بچتا کچھ نہیں، ساری دنیا میری مخالف ہو جائے تو ساتھ ہو میرا بگڑتا کچھ نہیں ہے۔ توجہ۔ پھر حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا پیغمبر نے رو رو کے کہا الہی امتی امتی امتی، تو سن لو آج ہم پہ کوئی عذاب کرونا کا آیا ہے، لیکن کرونا طوفان نوح کی طرح نہیں آیا، کرونا موسیٰ کے قوم کے عذاب کی طرح نہیں آیا، کرونا میں پھر بھی وہ بچ گیا ہے جس کے دل میں ملائے علی ہے۔ ہوئے 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 ہوئے، نہیں توجہ فرمایا۔ میں ایک اور جملہ کہوں، ایک کرونا شعبان میں آیا نا، رجب شعبان میں شروع ہو گیا، آگے رمضان ہے نا، اللہ کے مہینے میں تو اللہ اللہ ہوگی، نہ تراویح نہ مسجد مولوی صاحب بیٹھے نے سارے کرانو ٹر گئے، کوئی نہ آئے، ایس او پیز ہاتھ نہ ملاوے، گلے نہ لگے، لیکن زہرا کے لال تیرے ذکر کی کیا بات ہے، بڑے ادب سے کہہ رہا ہوں، ادب سے، کہ جس کورونا کو اللہ کا مہینہ دور نہ کر سکا حسین کی مجلس نے دور کر دیا ہے۔ ایسا ہے نا؟ ان بندے کہندے نے کہ اسی ربیع الاول سے جلوس کڈاں گے، میں کہا بغض رکھ کے کڈے یا تو پہ جانا ہی، بغض رکھ کے نہیں کہنا، بغض رکھ کے نہیں کہنا۔ کیوں؟ اس لیے کہ ہمارا مکتب اتنا امن پسند ہے، ہمارے علماء نے فرمایا ہے کہ سفر محرم و سفر میں اہل سنت ہمارے ساتھ ہے، ربیع الاول میں ہم ان کے ساتھ ہیں، اس لیے کہ یہ نواسے کا ذکر ہے، وہ نانے کا ذکر ہے۔ توجہات۔ میں ایک جملہ کیا، چونکہ میں امام جمعہ ہوں اور میں گیدرنگ میں بھی اہل سنت کے جاتا ہوں، میں کہ جی سنی شیعہ دی لڑائی بندی نہیں، ساڑی تو اڈی پنڈی بندی نہیں۔ آغا صاحب کو دلیل دیو، میں کہ کدی پنڈی بندی ہے، اگر آپ ہمیں کافر کہیں، ٹھیک ہے، کافر شیعہ کافر ہیں جی، پتہ نہیں کتنی دفعہ کہو، کہتے رہو، تو میں نے آپ کی خدمت میں عرض کیا تھا، شیخ محسن نجفی صاحب نے ایک دلیل پیش کی ہے کہ ان کی 6 کتابوں میں حدیث سے متواتر ہے، اور ہماری کتابوں میں ہے کیا کہ جو کوئی مسلمان ہو، کوئی اس کو کافر کہے، وہ مسلمان رہے گا، کہنے والا کافر ہو جائے گا۔
توجہ ہے نظر بات. وہ کہنا لا کافر ہو جائے گا. ہمیں تو تم پہ رحم آتا ہے, چنگے بھلے سو لینوں لے گئے ہو. پھر میری دلیل سنیں آپ, دلیل ہماری. میں اہل سنت کے ساتھ رہا ہوں, BA تک پڑھا ہوں, آپ میں بھی یہاں پہ بیٹھے ہوئے میرے. مجھے یہ بتائیں کڑائی والوں, سنی شیعوں میں رشتے ہوتے کہ نہیں؟ کہتا کہ آقا صاحب ساڑھا نانکا سنی جے داد کا شیعہ جے, داد کا شیعہ جے نانکا. او بولو تو صحیح نا, پرے آلے بیٹھے ہو نہیں ہوتا. اچھا داد کا سنی, نانکا شیعہ, نانکا شیعہ, داد کا سنی ہے کہ نہیں؟ جب میں اپنی بیٹی سنیوں کو دے سکتا ہوں, سنیوں کی بیٹی اپنے بیٹے کو لا سکتا ہوں, کافروں میں تو شادی ہی نہیں ہوتی ہے. ہوتی ہے شادی کر, پھر کافروں کا ذبیحہ نہیں کھایا جاتا. باہر دے ملکان جا کے سب تو بڑی پریشانی کی ہے کہ اس کو ذبح کس نے کیا ہے. اوپر لکھا ہوتا ہے یہ حلال گوشت ہے, کسے مسلمان نے کیا. تو میں نے تو کوئی شیعہ سے کسائی کوئی نہیں ہوتا, اہل سنت میں کسائی نہیں ہوتا, بلکہ ہم تو مل کے کسائیوں کا کام کرتے ہیں. تو جب ذبیحہ حلال, نکاح حلال, اور اگلی بات سنو, واللہ ہماری لڑائی ہے ہی نہیں ہے. سنی شیعہ کی لڑائی اس لیے نہیں بنتی کہ اس ملک کو بنایا ہی ان دونوں نے ہے. سنی نے شیعہ نے مل کے بنایا ہے. سنی تو کبھی اعتراض کر ہی نہیں سکتا. ملک پاکستان کا نام پاک اس لیے رکھا ہے کہ اس کو بنانے والے کا نام محمد بھی ہے, علی بھی ہے, اور ساتھ میں فاطمہ بھی ہے. اور 14 اگست کو 5:12 میں بنا, 5/12/14 محمد, علی, فاطمہ. تو یہ تو امام بارگاہ لگتا ہے. ٹھیک ہے, ساڑھی تے پڑھی کوئی نہیں. نظر صاحب ساڑھی تے لڑائی نہیں بنتی, ہمارے اہل سنت کے ساتھ لڑائی بنتی ہی نہیں. ہاں اس کے پیٹ میں تکلیف ہوگی جس کو نہ یا رسول اللہ پسند ہے نہ یا علی پسند ہے نا. تیرے ٹیٹ پیڑ پوے تے ساٹے کوئی پکی نہیں ہوتی. ہمارے پاس کوئی چارہ نہیں ہے. اس کا تو توجہ فرمایا آپ نے. خدا کا شکر ادا کریں کہ اللہ نے ایسا ملک دیا ہے کہ جس کی ابتدا پاک سے ہے. نہیں توجہ فرمایا آپ نے, تسی نہیں توجہ فرمایا. اللہ فرمایا میں بالکل الرٹ سنا ہوا. کراچی کے کچھ مولویوں نے مل کے یزید کو امیر بنا دیا. توجہ ہاتھ ہے نظر بھائی, بنا دیا. انہوں نے کہ جی امیر یزید بھی زندہ آباد, وہ رضی اللہ بھی ہو گیا, وہ ہو گیا سارا. ٹھیک ہے, میں سب سے پہلے میری یہ گفتگو ٹیپ ہو رہی ہے, ان اہل سنت علماء کو میں سلام کرتا ہوں جنہوں نے بھرپور مذمت کی کہ یزید کو اچھا کہہ کے تم نے اپنا مذہب بدنام کر دیا ہے. ہائے 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 بھائی توجہ ہاتھ. یزید کو اچھا کہہ کے تم نے مذہب کو بدنام کر دیا. ٹھیک ہے, تو وہاں یزید امیر کے نالے لگے. تو ہمارے ایک لال مہدی صاحب ہیں, آغا صاحب کو پتا ہے, لال مہدی صاحب ہمارے آئیو کے ہیں. تو انہوں نے ایک ربائی لکھی, میں سنانا دیا نہیں, تسی تھکے لگ دے ہو آجتے میں لگ دے ہیں. یہ جو یزید رضی اللہ ہو گیا, یزید امیر ہو گیا, تو ہمارے شاعر ہیں, تنظیمی بھی ہیں ماشاءاللہ, بہت خدا ان کو طول عمر دے. تو انہوں نے اس کا بڑا مختصر سا, لمبی گل نہیں, بڑی مختصر سی, از خود حقیقتوں سے اٹھنے لگے حجاب. از خود حقیقتوں سے اٹھنے لگے حجاب, یہ معجزہ بھی سمجھو عصر جدید کا. یہ معجزہ بھی سمجھو عصر جدید کا. اگلا جملہ دھیان نہ چھوڑنا, از خود حقیقتوں سے اٹھنے لگے حجاب, یہ معجزہ بھی سمجھو عصر جدید کا. اور لبیک یا حسین کی طاقت تو دیکھیے. ہائے ہائے ہائے,
لبیک یا حسین کی طاقت تو دیکھیے، شجرہ نکھر کے آ گیا نسل یزید کا۔ حیدری، توجہات ہے، توجہ فرمایا آپ نے، حیدری از خود حقیقتوں سے اٹھنے لگے حجاب۔ یہ معجزہ بھی سمجھو عصر جدید کا۔ لبیک یا حسین کی طاقت تو دیکھیے، شجرہ نکھر کے آ گیا نسل یزید، نسل یزید آ گیا، حیدری آ گیا نا نسل یزید، نسل بڑی مہربانی، شجرہ نکھر کے آ گیا نسل یزید کا۔ تو ایک جلوسڑی کڈی سی، جلوس نہیں جلوسڑی۔ تو ہمارے حسن ظفر صاحب نے کہا 100 سونار کی ایک لوہار کی، ٹھیک ہے۔ اب جو تم نے کہا ان کو کہا امام باڑوں میں رہے، باہر نہ آئے، باہر آ کے عزاداری نہ کرے، اندر ان کو کہو اندر جا کے بیٹھ کے کرے۔ ہمارے علماء نے خدا ان کو طول عمر دے، سب کو میں نام لوں تو پھر بڑا لمبا سلسلہ شروع ہو جاتا ہے، خدا بند کریم ہمارے علماء حقہ کو طول عمر دے کہ اس دفعہ چہلم میں آپ کو باہر آنا واجب ہے۔ ہائے 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 ہائے، اور بولو تو صحیح نا، اب باہر آنا واجب ہے۔ تو کیسا ہوا، اس سال ہم کربلا نہیں جا سکے، نہیں جا سکے نا، کوئی بھی کربلا نہیں جا سکے، نہیں تو ہم دونوں پچھلے سال کربلا ہی تھے، کوئی کربلا نہ جا سکا۔ تو لوگوں نے کہا کرونا نے کر کے کربلا بند کر دیا، عقل کے اندھے، تم نے کسی یزید کو لانا تھا، ہم نے کربلا نہیں جانا تھا۔ ہوا کیا کہ اب ادھر تو کربلا نہیں گئے، پورا پاکستان کربلا۔ بول ایسا ہے کہ ہے نا، ہے نا، ایسا نہیں ہوا؟ سارا پاکستان کربلا، کراچی کربلا، اسلام آباد کربلا، لال مسجد کے سامنے کربلا۔ ہوا کہ نہیں ہوا؟ ہوا کہ نہیں ہوا؟ ان گل ہے کہ ہن جاگو، اس لیے کہ یزید آ گیا، یزید کی ٹولی بھی آ گئی، یزید کے حامی بھی آ گئے۔ ابھی ایک عالم دین کو کراچی میں مارا ہے، ہمارے شہنشاہ نقوی صاحب نے کہا ان کو کسی اور نے نہیں، اس کے اپنوں نے مارا ہے۔ ہمیں کسی کو مار کے اب ڈراؤ نہیں، ہاں واللہ یہ ممبر پہ بیٹھا ہوں، موت اس راہ پہ آ جائے اس سے بڑی سعادت ہی کوئی نہیں ہے۔ اس قوم کو موت سے نہیں ڈراؤ۔ اب توجہ سے سماعت فرما چکے، موضوع سے ریلیٹڈ ہے گفتگو کر رہا ہوں۔ اب ساری دنیا ہمارے ساتھ، ہمیں کافر کہا گیا، ہمیں بڑا کچھ کہا گیا، تمام ان کی چالوں کے باوجود ان نے چاہا تھا کہ یزید اچھا ہو جائے۔ اس چہلم میں مرد و زن، بوڑھے عورت بچہ، سنی شیعہ، بلکہ بڑا پیار، سنی حسینی شیعہ حسینی۔ توجہ ہاتھ ہے، کسی نے شہاب الدین مولانا صاحب سے پوچھا سرکار تسی سنی ہو کہ شیعہ ہو؟ ٹھیک ہے، انہوں نے کہا کربلا سے پہلے تو سنی شیعہ تھا، اب کربلا کے بعد صرف 2 فرقے رہ گئے، یا حسینیت یا یزیدیت۔ ہائے ہائے ہائے، یا حسینیت یا یزیدیت۔ اس نے کہا الحمدللہ میں حسینی ہوں۔ توجہ ہاتھ ہے، میں حسینی ہوں۔ اب کھل کے آ گیا، کھل کے آ گیا، تو ہر جگہ لوگوں نے چاہا کہ شاید دب جائیں گے۔ ہمیں پتا ہے جن کو تم نے ٹرک پہ بٹھایا تھا، جو بول رہے تھے، وہ ڈالر بول رہا تھا، وہ ریال بول رہا تھا، وہ پیچھے سے کوئی اور بول رہا تھا، لیکن پورے پاکستان نے 40ویں میں بھرپور شرکت کر کے ایک بات کا اعلان کر دیا، سن لو یزید پرستو، یزید
یزید کل بھی مرد آباد تھا، آج بھی مرد آباد ہے. حسین کل بھی زندہ آباد تھا، آج بھی زندہ آباد. حیدری بڑی مہربانی میرے بزرگوں، تو آپ کی بڑی مہربانی. توجہات فرمایا آپ نے. دنیا گئی ہے ڈر ساٹے تو، یہ تو انہوں پتہ ہی کوئی نہیں. اور سنیں ہمارے مجتہدین، آغا صاحب گواہ، میرے برادران گواہ ہیں، اس سال کے محرم میں جس عالم دین نے گفتگو کی ہے، وہ ایران سے ہوں، شام سے ہوں، لبنان سے ہوں، پاکستان، جو ہمارے جید علماء ہیں، انہوں نے ایک بات ضرور کی. تھکے تو نہیں بیٹھے، میں بس کر دیا جی. تو ایک بات ضرور کی ہے کہ شیعو، اے آل محمد کے ماننے والوں، بیدار ہو جاؤ کہ تمہارے امام کا ظہور قریب ہے. تیرے امام کا ظہور قریب. اچھا پھر اب جب امام ہمارا آ رہا ہے، ڈر تمہیں کیوں لگ رہا ہے؟ خوف تمہیں کیوں ہو رہا ہے؟ ہمارا آ رہا ہے نا. تو وہ جو سلمان نہیں ہے شرابی، وہ جس نے کعبے کی حرمت کو تار کیا ہے، ٹھیک ہے، اس نے کیا کہا کہ حسن نصر اللہ سے کہتا ہے ایران سے، میں تمہارے منتظر مہدی سے لڑوں گا، میں لڑاں گا. تو لڑن جوگا روے گا تو لڑیں گے نا، اٹھے گا تو لڑیں گے نا، ٹھیک ہے نا. کورونا نے لے دیا، تم سب کو لے گیا وہاں پہ، کہ میں لڑوں گا. خامنئی کچھ نہیں بولے، سیستانی کچھ نہیں بولے. ادھر سے مرد جری حسن نصر اللہ نے ایک جملہ کہا ہوش کر، آنکھیں کھول. میں تمہیں ایک بات بتاؤں، وہ جو ہمارا 12واں آنے والا ہے نا، وہ ایران سے نہیں آئے گا، وہ لبنان سے نہیں آئے گا، وہ افغانستان سے نہیں آئے گا، وہ پاکستان سے نہیں آئے گا. سن، جو ہمارا 12واں ہے وہ کعبے سے آئے گا. اس لیے کہ ہمارا پہلا بھی کعبے سے ہے، ہمارا آخری بھی کعبے. بڑی مہربانی. توجہات ہمارا اللہ یا رسول حیدری، ہمارا پہلا بھی کا. بڑی مہربانی. آپ اپنی قوم کو جگائیں. آپ یہ ہمارے نظر بھائی ہمیں کیوں بلاتے ہیں؟ اخلاق شرازی کو کیوں بلاتے ہیں؟ علماء کو کیوں بلاتے ہیں؟ اس لیے کہ اب زمانے کی بات کرو، اب اس دور کی بات کرو. اس لیے کہ آغا خامنائی کا ایک فرمان تھا، شیعو مبارک ہو، اگلی حکومت ولائے علی کی ہے. علی کی حکومت آنے والی ہے. پوری دنیا میں خانہ کعبے پہ عباس کا علم لہرانے والا ہے. توجہ رکھیے گا. حیدری، خانہ کعبہ پہ عباس کا علم لہرانے والا ہے. اب حق کا اعلان ہونے والا ہے، انا بقیت اللہ کا اعلان ہونے والا ہے. تو پھر قوم کو تیار کرو، آنے والی نسل کو تیار کرو. انہوں نے کیوں تلائے آجے، کیوں تلائے آجے رہنو. ایک ہمارے میں ایک واہ واہ کلچر ہے. کیا کلچر ہے؟ واہ واہ کلچر. ان میں پڑھنا ہے نا، میرا دل کرتا اگلی بری نظر مینو پھر بلا مینو میں کی کرنا، میں ہر او گل کرنا جدے تو اڈے ہاتھ اٹھ جانا. سبحان اللہ، کیا بات. ٹھیک ہے. اچھا جی تسی ہاتھ نہ چکیا، مجھے خود پتہ لگ گیا تو مجلس تیری فیل ہے، رہن دے کاٹ اٹھ جاگو نہ پڑھیا کر تو. ٹھیک ہے. اے تساں بھی بگاڑیا، اے اساں بھی بگاڑیا. ٹھیک ہے. یعنی میری ہر بات پہ واہ ہو. پھر اچھا اگر تساں واہ نہ کی تھی تو پھر ساڈے کول بڑے چال، تسی جاندے کتھے ہو. اساں او قسماں پانی ہیں نے تسی ہاتھ چکے بغیر رہ ہی نہیں سکتے.
اسا کی کہنا ہے والا یہ جو شعبدہ باز قسم کے جو ممبر پہ آتا ہے نظر بھائی معاف رکھیے گا ہے مولوی صاحب اگر آپ نے ہاتھ نہ اٹھایا نا تو مجھے افسوس نظر تو نعرہ نہ لایا نا میں تھی فوت ہو جاڑے پچھو کوئی نعرہ نہ آیا نا تو میں بس سمجھ میں فالج ہو چلے آئے تھے انہاں ہتھاں دی خیر ہوئے انہاں چہریاں دی خیر ہوئے اچھا جس بندے نے ٹائم گزارنا ہوندہ نا وہ حاضری لاندہ مرزا صاحب شاہ صاحب قمر صاحب کہو تم ٹیچر ہیں تو تھے حاضری لو آنا ہے تھے ہے کہ نہیں اچھا جائے کوئی ہوئے نا جنہیں بلایا ہوئے وہاں پیچھے بڑھا او چاہی صاحب میں اچھا پھر اگو ایک اور پیڑھی گا معاف کر انج ہاتھ جوڑا سرکار میرے الویکھیا جے کائنات دا قیمت تو ترلے کرنا ہے تھے جا کسی ایسے پاسے جا کہ جتھے ترلا چردہ ہوئے ایتھے ترلے کا واسطے کرنا ہے تھے ترلا ہے کہ نہیں ترلا یہ دیکھو جو پڑھنے میں ایسے نہیں کرتا سرکار تو معافی کیوں مانگنا ہے اور میری بات سنو یہاں پہ آ کے معافیاں نہ مانگو ممبر پہ آ کے اپنی کمزوری نہ دکھاؤ ممبر پہ آ کے کمزوری وہ دکھاتا ہے جو سقیفے سے آیا ہو توجہات ہے ممبر پہ آ کے کمزوری وہ دکھاتا ہے جو سقیفے سے آیا ہو جو غدیر سے آیا ہو آنکھوں میں آنکھیں ڈال کے بات کرو سلونی ایک ہی گل تو ہوئے علی آلہ ترلے پا کے میری حل تک آجے میں نے پھر بلایا جے جیون دے رہو یہ تو کو نوز باللہ کوئی پینٹ دا پڑھنا آیا کہ مجلس پڑھنا آیا تو ایک تو واہ مار گئی سانو تسی بھی اسے نو بلان دے ہو جڑا تو اڈیا نا 6 وری لے وے کم از کم چونکہ پیسے بہتے لینے 6 وری نہ لینا ہی میرا ہاں تو کسی نے ابھی مجھے ایک بتا سنا رہا تھا یار میں نہیں مجلساں کروائی ہیں میرا نا نہیں بندے لیندے ہونا کہ تو بکرے کو آ تو کنٹینر لا پھر ویک تو بابا بننا کے نہیں اس مکتب تشیع کو چونکہ میں پنجاب میں رہتا ہوں خدا رہا آپ میرے بلتستان کے ایک عالم دین بیٹھے ہیں آپ ہمارے بلتستان کی مجلس میں جاؤ کوئی ضرورت نہیں ہے نعرے کی کوئی ضرورت نہیں ہے واہ واہ کی عالم دین آ کے پڑھتا ہے گھنٹہ پڑھے 50 منٹ پڑھے وہ شریعت بتاتا ہے وہ اخلاقیات بتاتا ہے ہر بندہ خاموش ہو کے سنتا ہے میں دیکھوں کہ آل محمد کی تعلیمات نے مجھے کیا دیا ہے جنہیں داڑھی نہیں رکھی وہ بھی جنتی جنہیں کدے قبلے والمو نہیں کیتا وہ بھی جنتی جنہیں مسجد نو جان نو کہ میں مولا دی قتل گاوے وہ بھی جنتی تو جنت ونڈنا ہے تیری جرت کیسے ہو سکتی ہے پھر یہ بکواس دیکھو میں اس کو بکواس کہتا ہوں معاف رکھنے میری بات کے برا ہاں جناب جو حلالی ہوئے گا وہ ہاتھ کھڑے ہو کے لارا لاوے گا میں چہرے پڑھ لگا میں حلالی دیکھن لگا اوہ عقل کے اندھے کیا بکواس کرتا ہے تو مجلس میں آتا ہی حلالی ہے حرامی کیا لینے آئے گیا کیا بکواس کرتے ہیں کیا تماشا بنا رکھا ہے تم نے مجلس حسین کو یہ بڑی مشکل لبیجے دنیا کے ہر مکتب کا بیڑا غرق ہو گیا ہے ہونے والا ہے ہمارا مکتب واللہ اگر بچا ہے تو مجلس حسین کی وجہ سے ہے ساڑھے کو نماز کھو لیجئے روزہ کھو لے آجے دعا کھو لیجئے تقوی کھو لیا جماعت ہم سے چھین لئیے تشجع رولا پا کے نہ اپے پڑھ لیے نہ کسے نو پڑھن دینا ہے کون ہے تو کون ہوتا ہے جعفر صادق کی شریعت کو بدلنے والا ہاں اس مکتب کو ہم لوگوں نے نقصان پہنچائے آپ پہ شرعی طور پر واجب ہو جے تسی بیٹھے ہو نا بانی ساری دیار دی مجلس ہوئے نا کوئی ساڑھے جا کڑوا بھی بلا لیا کرو کوئی گلتے دس کے جاوے نا کوئی عالم کو بلاؤ نا کوئی مکتب تو بتائے نا ماشاءاللہ یہ تو نہیں ہے کہ یہاں پہ آ کے اچھا کچھ لوگ اپنا تعارف کرنا شروع کر دیتے میں تو اپنی چھاڑنا اس لئے امام جعفر صادق علیہ السلام نے فرمایا فرمایا
جب منبر پہ آؤ اپنا تعارف نہ کرو، اپنی بات نہ کرو، ہماری بات کرو، اس لیے کہ ہماری ذات میں بھی تاثیر ہے، ہماری بات میں بھی تاثیر ہے، ہمارا کردار بھی معصوم ہے، ہماری زبان بھی معصوم ہے۔ یہ باتیں کرو تو پتہ لگے۔ ابھی آپ دیکھیں ہمارا ہند و پاک کا ایک کلچر ہے، چلے میں یہ نہیں کہتا کہ آپ داد نہ دیں، داد اپنے آپ آؤندی ہے، نعرہ اپنے آپ آؤندہ ہے، درود اپنے آپ آئے گا، بیان تو کرو، ترلے نہ کرو، معافیاں نہ مانگو، صلوات پڑھو باواز سے بلا دیں۔ بڑی مہربانی ماشاءاللہ ان بانیان مجلس کو ماشاءاللہ بتا رہے تھے 35-36 سال ہو گئے، اللہ ان کی نسلوں کو بھی یہ ذکر قائم رکھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ بس ایک جملہ عرض کر کے آپ کی زحمتوں کو تمام کروں، اپنے باروے کی فضیلت حاصل کرو۔ اللہم عرفنی نفسک فَإِن لَمْ تُعَرِّفْنِي نَفْسَكَ لَمْ أَعْرِفْ رَسُولَكَ، خدا بندہ مجھے اپنے نفس کی معرفت، میرے اپنے من عرف نفس فقد عرف ربہ، مجھے اپنے نفس کی معرفت عطا فرما۔ اگر مجھے میرے نفس کی معرفت نہ ہوئی لَمْ أَعْرِفْ نَبِيَّكَ، تیرے نبی کو نہیں پہچان سکتا۔ اللہم عرفنی رسولک فَإِنَّكَ إِن لَمْ تُعَرِّفْنِي رَسُولَكَ لَمْ أَعْرِفْ حُجَّتَكَ، اے اللہ مجھے اپنے رسول کی معرفت عطا فرما، اگر میں نے تیرے رسول کو نہ پہچانا تو تیرے حجت کو نہیں پہچانوں گا۔ اللہم عرفنی حجتک فَإِن لَمْ تُعَرِّفْنِي حُجَّتَكَ زَلَلْتُ عَنْ دِينِي، اے اللہ مجھے اس حجت قائم کی معرفت عطا فرما، اگر معرفت عطا نہ ہوئی زَلَلْتُ عَنْ دِينِي، میں دین سے گمراہ ہو جاؤں گا۔ جو مر جائے اپنے زمانے کے امام کی معرفت حاصل نہ کرے ماتا میتتن جاہلیہ۔ میرا اور آپ کا 12واں امام ابھی میرے مولانا صاحب بیان کر گئے، وہ جو میرا 12واں ہے، تھوڑی سی آپ کو گفتگو سنا کہ آپ کے اذہان عالیہ کو تھوڑا اور بلند کروں۔ مجھے بتاؤ وہ جو آخری ہے نا، اس کی طاقت کا اندازہ ایسے لگا لو کہ 1,24,000 پیغمبر اور میرے علی سے لے کر حسن عسکری کے جتنے معجزات ہیں جو ایک میں آ جائیں اس کو امام زمانہ کہا جائے۔ یہ تو بڑا جملہ نہیں ہو سکتا ہے، سارے معجزات۔ ہاں 313 کون ہوں گے؟ آصف برقیہ کا نام سنا، تخت بلقیس کو لایا، پلک جھپکنے میں لایا، قرآن ہے نا، کوئی حدیث تھوڑی ہے، پلک جھپکنے میں لایا تو کہا تو کیسے لایا؟ کہا مجھے کتاب کا کچھ علم تھا۔ تو جس کے پاس کتاب کا کچھ علم ہو وہ تخت بلقیس کو ہزاروں میلوں پہ پلک جھپکنے میں لے آتا ہے۔ میرا چھٹا امام فرماتا ہے وہ جو ہمارا آخری بیٹا ہے نا، اس کے 313 ایسے ہوں گے جو آصف برقیہ کو پڑھا سکیں گے۔ ہائے ہائے ہائے، وہ توجہ ہے کہ نہیں 12ویں کی؟ اگر میرا امام زمانہ آ کے کہے اپنے کسی نائب کو کہ ٹرمپ کو لا، تو وہ کہہ گئے جی کرونا دی وجہ تو فلائٹاں بند نے، کوئی ویزے لگنے نے، کہا نا جڑا فلائٹاں دے ویزیاں دا محتاج ہوئے وہ نائب امام نہیں ہوتا۔ ادھر امام کہے ادھر کن پھڑ کے لے آئے، اس کو نائب امام کہا جاتا ہے۔ حیدری خدا را میرے مومنوں، ہم بڑے آپ کے مشکور و ممنون ہیں۔ اپنی اولاد کو اپنے امام کی معرفت کروائیں، اس کو ان کے موبائل کو استعمال کرنا سکھائیں، اس میں ان علماء کی گفتگو سنائیں، وہ کتابیں ان کو پڑھائیں جن میں امام کی معرفت ہے۔ کل کو آ گئے تو ہم میں سے کوئی تیار نہیں ہے۔ سب سے پہلے میں خود کو کہتا ہوں میرا گھر ہی اس قابل نہیں ہے کہ میں زہرا کے لال کو اپنے گھر لے کے جاؤں، اس لیے کہ ہم دکھاوے کے مومن ہے، کردار کے مومن نہیں ہے۔ ہمارا عمل بالکل صفر ہے، اور جو آنے والی نسل ہے اس کو میڈیا نے سب نے خراب کیا ہوا ہے۔
ہماری دو امیدیں کبھی ختم نہیں ہوتی، ایک انتظار امام زمانہ یہ کبھی نا امید نہیں ہونے دیتا۔ بس ایک جملہ یاد رکھیے گا، اپنے آنے والی نسل کو اپنے امام کی معرفت کروائیں۔ وقت بڑا محدود سا رہ گیا، پڑھنے والے آگے، زیادہ زحمت نہ دوں آپ کو، جتنا ہو سکے، چونکہ یہ نماز سے بھی واجب تر ہے، اپنے امام کے نام کا صدقہ نکالے گا۔ امام کی سلامتی کی دعا کون ہے جس کو یاد نہ ہو؟ ہمارے وہاں گلگت بلتستان اور کوئٹہ میں بچوں کو اسمبلی میں امام زمانہ کی دعا پڑھائی جاتی ہے۔ آپ کے ہر بچے، ہر بیٹی کو پتا ہونا چاہیے کہ امام زمانہ کی فوج کیسے ہوتی ہے۔ تو میں نے ایک دفعہ مجلس میں کہا تھا کہ نام حجاب زہرا رکھا ہے، نام ردائے زینب رکھا ہے، سر پہ چادری کوئی نہیں، نام غلام حسین رکھا ہے، فدائے علی رکھا ہے، چہرے پہ داڑھی کوئی نہیں آیا۔ جڑا تو ایک قربانی نہیں دے سکتا وہ قربانی کیسے دے گا؟ توجہات ہے۔ امام کو کردار چاہیے، عمل چاہیے۔ بس میرے برادران کوشش کریں، ہمارا اگلا زمانہ بڑی جلدی میرے امام کا دور آنے والا، اللہ کرے مرنے سے پہلے اس کا چہرہ دیکھیں جس کے چہرے کو کائنات کا ذرہ ذرہ ترس رہا ہے۔ بس میرا وقت ختم ہو گیا۔ اللہ آپ کو خوش رکھے، سلامت رکھے، اللہ جیتے رہے آپ، اور اللہ آپ کو زندگیاں دے، حق پہ رہیے گا۔ کو ووٹ نہیں منگنا ہے، ایسے حق پہ رہیے گا، اس لیے کہ حق پہ رہنا ہی مومن کی علامت ہے۔ کل زہرا کا لال آ جائے تو وہ فخر سے کہے کہ دیکھو یہ میرا ماننے والا ہے۔ اور حق پہ رہنا اتنا مشکل ہے کہ سوال کیا علی اکبر نے، بابا ہم حق پہ ہیں؟ آئے آئے بیٹا حسین کا ہے، یہ کہے بابا کیا ہم حق پہ ہیں کہ نہیں؟ کہا بیٹا کیوں نہیں ہم حق پہ، یہ سوال کیوں کیا؟ علامہ علی نقی نقل فرماتے اس لیے کہ جوانی کی عمر ایسی ہے کہ جس میں اس کو پتہ ہونا چاہیے کہ میں جہاں چل رہا ہوں یہ حق ہے، اور جب پتہ لگے حق ہے تو اگلا جواب بھی علی اکبر نے دیا کہ اگر ہم حق پہ ہیں تو پھر مجھے 1000 زندگیاں ملیں تب بھی وار دوں۔ مجھے یہ مسجد علی اکبر دیکھ کے میں اپنے بھائی کا میں نے قصد کیا، چہلم کے ایام ہیں، میرے ذاکرین نے، علماء نے آپ کی زبان میں سب کچھ پڑھا، آئیں ذرا اس کا ذکر کریں جس پہ حسین آج بھی رو رہا ہے۔ اجر کو ملنا ہو گیا آنکھوں کے بوجھ، آج بھی جڑا آج بھی رو رہے ہیں نا وہ علی اکبر ہے۔ 2 وقت خیموں میں شور اٹھا ہے، ایک حسین کے ودا کرتے ہوئے، ایک اکبر کے ودا کرتے بڑا ودا، اجر کو ملنا۔ دعا دینے آئے ہیں، آپ سے دعا لینے آئے ہیں۔ بیٹھا ہے گھوڑے پہ علی اکبر۔ علامہ علی نقی نقن کا جملہ ہے، جنہوں نے سیرت کربلا پہ بڑی کتاب لکھی ہے، کہتے بیٹا علی اکبر جب تک تو میدان میں پہنچے نا ذرا مڑ کے بابا کو دیکھتے جا رہا۔ علی اکبر جوان ہے، گھوڑے کو ایڑ لگائی، تھوڑے دور چلے تو پیچھے کسی کے آنے کی آہٹ کی آواز سنی، پیچھے مڑ کے دیکھا تو کوئی اور نہیں تھا، بابا چلا آ رہا۔ گھوڑے سے اتر کے کہا بابا جب آپ نے مجھے ودا کر دیا تو میرے پیچھے کیوں آ رہے ہیں؟ ایک جملہ کہا، یہ میرے بزرگ جن کی جوان اولاد ہے نا وہ سمجھے کہ کہا کاش علی اکبر کوئی تیرا جوان بیٹا ہوتا، کاش تو جیسا، اسی لئے کہا اشبہ الناس خلقا و منطقا برسول اللہ، اے لوگوں تمہاری طرف اب وہ آ رہا ہے جو صورت میں، سیرت میں، گفتار میں، کردار میں میرے نانا رسول جیسا ہے، شبیہ پیغمبر ہے۔ گمسان کی جنگ کی ہے علی اکبر نے، آخر کیوں نہ کرتا، پوتا کس کا ہے، بیٹا کس کا ہے۔ ایک دفعہ واپس آئے، پلٹ کے آ کے یہاں پہ علامہ کا ایک اور جملہ ہے کہ بیٹا بڑا کام کر کے آئے، باپ سے کچھ مانگے، جو نہ دے سکے اسے غریب کہتے ہیں۔
جو نہ دے سکے. کہا بابا ایک گھونٹ پانی کا مل سکتا ہے. کبھی زبان دی کبھی گشتری. کہا بابا تو مجھ سے بھی زیادہ پیاسا ہے. ٹھان لی علی اکبر نے کہ میں بابا کو تکلیف نہیں دوں گا. او میرے عزادارو, ہر کوئی جو زور گھوڑے سے زمین پہ آیا مولا کو پکارا ہے. عباس نے کہا یا مولا ادرکنی. قاسم نے کہا چچا میری خبر لیجئے گا. حر نے کہا مولا میری خبر لیجئے گا. لیکن جب اکبر گھوڑے سے زمین پہ آیا نا, علماء بیٹھے ہیں, بلایا نہیں, ایک عجب سلام کیا جس کا جواب دینا ضروری نہیں ہے. کہا یا ابتا ہو علیکم منی سلام. اور صبح سے لاشیں اٹھا کے تھک جانے والے, او میرے غریب بابا, او میرے پیاسے بابا, او میرے تھکے ہوئے بابا, میں علی اکبر کا آخری سلام لو. اجرکم اللہ. روتی آنکھوں کو سلام ہو, روتی آنکھوں کے گناہ معاف ہو, میری تیری خطائیں معاف ہو. مولا صادق فرماتے جب تم حسین پہ گریا کرو تو سمجھ لو خدا تیرے گناہ بخش رہا ہے. اللہ ہم بڑے گناہگار ہیں. اکبر کا واسطہ معاف کرنا, اکبر جی کی جوالی کا واسطہ ہمیں معاف کرنا. ہماری زبان ہمارے سارے اعضاء گناہ سے بڑے بڑے. اجرکم اللہ. لیکن مجھے بتاؤ کڑائی والو, جو حر کی لاش پہ گیا ہو, جو حبیب کی لاش پہ گیا ہو, کہ اکبر کی لاش پہ نہ جاتا. لیکن فرق ہے, جب دوسروں نے بلایا تو حسین اٹھے اور کہا ولا حول ولا قوت الا باللہ العلی العظیم, کہتے ہوئے ایک ہاتھ میں تلوار ہے دوسرے ہاتھ میں لاش کو اٹھا کے آئے. اس زور سے گئے, اس جذبے سے گئے. لیکن جب اکبر نے پکارا نا, 7 دفعہ اٹھا 7 دفعہ بیٹھا, کبھی دائیں گرا کبھی بائیں گرا. کہا یا بنیا, اکبر ذرا آواز دے, تیرے بابا کو نظر کچھ نہیں. او میرا لال ذرا آواز دے, او میرا شبیہ پیغمبر تو کہاں ہے. گرتا پڑتا حسین آیا اکبر کی لاش کے قریب. اکبر نے ایک عجب جملہ کہا بابا اب مجھے پیاس نہیں رہی. کہا بیٹا کیوں؟ کہا میرے سرانے میرا دادا علی آ گیا. اچھا بیٹا. کہا بابا دادا علی نے مجھے جام دیا ہے اور میرے دادا کے دوسرے ہاتھ میں بھی ایک جام ہے. میں نے کہا دادا یہ میرے لیے ہے, وہ دوسرا کس کے لیے ہے؟ کہا اکبر میرا حسین بڑا میرا بیٹا بڑا میرا علی اکبر بڑا. اجرکم اللہ. بس میرے عزادارو, اجرکم اللہ. ہو گئی مجلس. خدا قبول کرے آج کی عزاداری کو. خدا جن کی جوان بیٹیاں بہترین اسباب عطا فرمائے, پریشان حال کی پریشانی کو دور فرمائے. آخری جملہ کہہ کہ میں مولانا صاحب کو سٹیج دو, ممبر دو. آخری جملہ سنیے. اکبر بار بار سینے پہ ہاتھ رکھ رہے. کہا بیٹا کیا ہوا؟ کہا بابا پھل برچھی کا میرے سینے پہ رہ گیا. کہا اچھا بیٹے کچھ تو صبر کر لے, کچھ میں صبر کروں. یہ جملے ہیں علامہ کے. ایک ہاتھ اکبر کے سینے پہ رکھا, ایک ہاتھ برچھی پہ رکھا, رکھ کے کہا اے مکے کے ابراہیم آ جا, اے مکے کے اسماعیل آ جا, میری آنکھوں میں پٹیاں نہیں. وَفَدَيْنَاهُ بِذِبْحٍ عَظِيمٍ. میں نے بچے کے پاؤں نہیں باندھے. آؤ میرے دادا ابراہیم آ جا, آؤ میرے دادا اسماعیل آ جا. بس عزادارو ایک دفعہ جو برچھی پہ ہاتھ رکھا تو حسین نے اور کچھ نہیں کہا, بس ایک ہی نام تھا, یا علی یا علی یا علی. شاید کہنا چاہتا ہو بابا خیبر کا در اکھاڑنا بڑا آسان ہے, جوان بیٹے کے سینے سے برچھی نکالنا مشکل ہے. بابا میری مدد کرنا. ہائے برچھی نکلی,
علی اکبر نے کہا علی اکبر بولتا نہیں. غریب حسین نے دیکھا کہ میرا بچہ بول نہیں رہا, میرا بچہ چلا گیا. اللہ کوئی کسی بوڑھے باپ کو یہ منظر نہ دکھائے جو کربلا میں حسین نے اکبر کا دیکھا میرا بچہ بولتا نہیں, تو کیا کیا, اپنے چہرے کو اکبر کے چہرے میں رکھا, رو رو کے کہا یا بنیا الدنیا بعدک العفا, اے علی اکبر تیرے بعد دنیا کی زندگی بے خاک. السلام علی الحسین وعلی علی بن الحسین وعلی اولاد الحسین. ماشاءاللہ, جزاک اللہ. ابھی آج کی